السلام علیکم دوستو، وائس آف اوورسیز میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ بر صغیر کے سب سے بڑے موسیقار نوشاد اکثر ایک نہایت دلچسپ قصہ اپنے دوستوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار قتل کے ایک مجرم کو جیل میں پھانسی دی جا رہی تھی تو جیلر نے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس قیدی نے صرف ایک ہی خواہش کی تھی، جسے سن کر جیل کے سب ملازمین حیران ہو گئے، کیونکہ نہ تو اس نے اپنی فیملی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی کسی خاص کھانے کی فرمائش کی۔ اس کی صرف ایک ہی فرمائش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے رفیع جی کا بیجو باورا فلم کا گانا او دنیا کے رکھوالے سننا چاہتا ہے۔ اس پر ایک ٹیپ ریکارڈر لایا گیا اور اس کے لیے وہ گانا چلایا گیا۔ یہ گانا چلتے ہی پھانسی گھاٹ پر موجود ہر شخص جھوم اٹھا۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس گانے کے لیے محمد رفیع نے 15 دن تک ریاض کیا تھا، اور ریکارڈنگ کے بعد ان کی آواز اس حد تک بیٹھ گئی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ رفیع جی شاید اپنی آواز کبھی واپس نہیں سن پائیں گے۔ لیکن رفیع جی نے لوگوں کو غلط ثابت کیا اور وہ انڈیا کے سب سے زیادہ مقبول گلوکار بنے۔ ان کی تعریف میں مشہور امریکی باکسر نے کہا تھا کہ میں امریکہ کا شہنشاہ ہوں اور آپ بھارت کے شہنشاہ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے موسیقی کی دنیا کے لازوال کردار محمد رفیع صاحب کے بارے میں۔ لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ تھا۔ یہاں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے گھر تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر حاجی علی محمد کا تھا، جہاں 24 دسمبر 1924 کو ایک بچہ پیدا ہوا، جس نے ایک دن موسیقی کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکنا تھا۔ بچے کا نام محمد رفیع رکھا گیا۔ حاجی علی محمد کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حاجی علی محمد کے پاس مالی وسائل کی کمی تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ محمد رفیع ذرا بڑے ہوئے تو انہیں اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ان کی کلاس میں ان کے ایک ہم جماعت کندن سنگھ سمرا تھے۔ محمد رفیع اور کندن سنگھ کے گھروں کی دیواریں سانجھی تھیں۔ کندن کو یاد ہے کہ رفیع صاحب کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ان کی دلچسپی کا سارا سامان اسکول کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ شاید قدرت ان کے لیے کسی اور میدان کا انتخاب کر رہی تھی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ان کے گاؤں میں ہر جمعرات کو ایک فقیر آیا کرتا تھا۔ یہ فقیر رفیع کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ فقیر اپنی پرسوز آواز میں گاتا ہوا گاؤں کے محلوں اور گلیوں سے گزرتا۔ کوئی اسے آٹا دیتا اور کوئی گندم۔ اس کی آواز میں کوئی جادو تھا۔ وہ جب اپنی لے میں گاتا، کھیڈن دے دن چار نمائے، کھیڈن دے دن چار، یعنی کہ یہ زندگی 4 دن کا کھیل ہے، تو سننے والوں کی حالت عجیب ہو جاتی۔ ننھا رفیع ہر جمعرات کو اس فقیر کا انتظار کرتا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہ بھی کھیڈن دے دن چار دہراتا جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ اس گیت کا آہنگ اور اس کی تاثیر رفیع کے رگ و پے میں سما گئی۔ سر اور ترنم سے رفیع جی کا یہ پہلا تعارف تھا، جس کی شدت ان کے خون میں سرایت کر گئی تھی۔ ادھر حاجی محمد نے 1924 میں تلاش معاش کی خاطر اپنے بڑے بیٹے محمد دین کے ہمراہ کوٹلہ سلطان سنگھ سے لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور آ کر انہوں نے باربر کی دکان کھول لی۔ وہ دیگوں کی پکائی کا کام بھی کرتے تھے۔ جب ان کا کاروبار مستحکم ہوا تو حاجی محمد نے خاندان کے باقی افراد کو بھی لاہور بلا لیا۔ رفیع کو محمد دین کی دکان پر کام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دکان پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ انہی میں ایک محمد دین کے دوست حمید بھی تھے، جنہیں سب حمید بھائی کہتے تھے۔ کوٹلہ سلطان سنگھ سے لاہور آ کر رفیع جی نے یہ دیکھا کہ شہر میں کیسے کیسے کمال کے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے سٹائل میں الگ ہی ہے۔ وہ کوٹلہ سلطان سنگھ سے لاہور آ تو گئے، لیکن ابھی تک وہاں کے فقیر کی آواز ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ فارغ وقت میں اپنے گانے کا شوق پورا کرتے۔ ان کے ارد گرد لوگ اپنی فرمائش پر ان سے گانے سنتے۔ کہتے ہیں کہ سچے موتیوں اور جواہر کی پہچان صرف ایک ذہین جوہری کو ہوتی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی جوہری آتا ہے اور ان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ حمید بھائی بھی ایک ایسے ہی جوہری تھے۔ موسیقی سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ محمد دین یعنی محمد رفیع صاحب کے بھائی ان کے دوست تھے اور وہ اکثر ان سے ملنے دکان پر آتے تھے۔ وہاں انہوں نے پہلی بار رفیع کو گنگناتے سنا۔ جوان رفیع صاحب کی آواز میں کوئی خاص بات تھی، کوئی ایسی بات کہ حمید بھائی چونک اٹھے۔ انہوں نے محمد دین سے کہا کہ تمہارے بھائی کی آواز کوئی عام آواز نہیں، اگر اسے مناسب تربیت ملے تو یہ موسیقی کی دنیا میں ہلچل مچا سکتا ہے۔ محمد دین یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں رفیع کے شوق کا علم تھا، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے والد محمد رفیع کے شوق سے سخت تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ وہ گانے کی بجائے پوری توجہ دکان پر دے۔ حمید بھائی نے اپنے دوست محمد دین کو اس بات پر راضی کر لیا کہ رفیع صاحب کو موسیقی کی تربیت کے لیے کسی استاد کے سپرد کیا جائے۔
اس زمانے میں فیروز نظامی موسیقی کی دنیا کا ایک اہم نام تھے۔ یوں رفیع جی کی موسیقی کی باقاعدہ تربیت کا آغاز ہوا اور انہیں فیروز نظامی کے علاوہ اپنے وقت کے بہترین اساتذہ پنڈت جیون لال، چھوٹے غلام علی خان، استاد عبد الوحید خان، استاد برکت علی خان اور ماسٹر عنایت حسین سے موسیقی کی باریکیاں اور راز و ادائیں سیکھنے کا موقع ملا۔ حمید بھائی محمد رفیع کی انگلی پکڑ کر انہیں موسیقی سے جڑے مختلف لوگوں سے ملوا رہے تھے۔ تب ایک دن لاہور کے گلی کوچوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لاہور کے منٹو پارک میں اس وقت کے معروف گلوکار کندن لال سہگل اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ رفیع جی بھی اپنے پسندیدہ گلوکار کو سننے کے لیے بےتاب تھے اور پھر وہ حمید بھائی کے ہمراہ منٹو پارک پہنچ گئے۔ منٹو پارک میں لوگوں کے جوش و خروش کا عجیب عالم تھا۔ عین وقت پر اچانک بجلی چلی گئی۔ وہاں آئے مشہور سنگر کندن لال سہگل نے منتظمین سے کہا کہ وہ بجلی آنے پر گائیں گے۔ اس مشکل صورتحال میں حمید بھائی نے رفیع جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منتظمین سے کہا کہ جب تک بجلی نہیں آتی یہ لڑکا بغیر مائک کے مجمع کو مصروف رکھ سکتا ہے۔ منتظمین کے پاس اس تجویز کو ماننے کے سوا کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ تب رفیع جی کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا یہ بہترین موقع تھا۔ اس روز انہوں نے کندن لال سہگل کے گانے گائے۔ ان کی منفرد آواز اور اس میں جوش اور جذبہ منٹو پارک میں جمع لوگوں کے لیے ایک سحر سے کم نہ تھا اور سب لوگ ان کی آواز کے سحر میں گرفتار ہو گئے۔ یہ رفیع جی کا پہلا عوامی تعارف تھا۔ یہ اس لیے بھی ایک یادگار دن تھا کہ اس دن رفیع جی کے پسندیدہ گلوکار کندن لال سہگل نے ان کی تعریف کی تھی۔ رفیع جی کی زندگی کا دوسرا یادگار دن وہ تھا جب انہیں 1941 میں پہلی بار پنجابی فلم گل بلوچ میں زینت بیگم کے ہمراہ گانے کا موقع ملا تھا۔ گانے کے بول تھے سونیے نی ہیریے نی۔ اسی سال ان کے لیے ریڈیو کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ رفیع جی کا فنی سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب حمید بھائی کی نظر بمبئی کی فلم انڈسٹری پر تھی۔ ایک روز حمید بھائی نے رفیع جی کو ساتھ لیا اور لاہور سے بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن حمید بھائی کو یقین تھا کہ بمبئی میں اگر رفیع جی کو ایک بار گانے کا چانس مل گیا تو پھر انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ لاہور سے بمبئی پہنچ کر محمد رفیع اور حمید بھائی بھنڈی بازار میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہنے لگے۔ ان کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا جہاں سے نواب مسجد کا مینار صاف نظر آتا تھا۔ محمد رفیع نماز کے لیے مسجد جاتے تو راستے میں ملنے والے لوگوں سے سلام دعا بھی ہو جاتی۔ کبھی کبھار وہ چائے پینے کے لیے قریب ہی زمزم ہوٹل بھی چلے جاتے۔ محمد رفیع صبح جلدی بیدار ہو جاتے اور نماز کے بعد ہارمونیم پر بیٹھ جاتے۔ چند دنوں بعد ہی محلے کے لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی۔ اس پر محمد رفیع نے گھر سے دور ایک جگہ جا کر ریاض کرنا شروع کر دیا۔ تب اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور وہ راتوں رات ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ معروف موسیقار نوشاد کے والد سے تعارفی خط لے کر نوشاد جی کے پاس جا پہنچے۔ نوشاد ان دنوں اے آر کاردار کی فلم پہلے آپ میں موسیقی دے رہے تھے۔ نوشاد نے رفیع جی کو ایک کورس میں گانے کا موقع دیا جس کے بول تھے ہندوستان کے ہیں ہم۔ اس کے بعد رفیع جی کو گاؤں کی گوری اور انمول گھڑی میں گانے کا موقع ملا۔ یوں بمبئی کی فلمی دنیا میں ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اب انہیں بمبئی کی فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تب ایک دن محمد رفیع کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان پر کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ 1947 میں ریلیز ہونے والی فلم جگنو تھی جس کے مرکزی کرداروں میں دلیپ کمار اور نور جہاں تھے۔ اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر فیروز نظامی تھے جو اپنے زمانے کے نامور موسیقار تھے۔ فیروز نظامی نے نور جہاں کے مقابل محمد رفیع کو موقع دیا۔ نوجوان محمد رفیع کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ موقع پھر ان کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس گیت میں اکٹھا کر دیا۔ یوں نور جہاں اور محمد رفیع کی آواز میں وہ سدا بہار گیت وجود میں آیا جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصل تر و تازگی کے ساتھ مہک رہا ہے۔ اس لافانی گیت کے بول تھے یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ اس گیت سے رفیع جی کا نام ہندوستان کے گھر گھر تک پہنچ گیا۔ شہرت کے اس لمحے کو رفیع جی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر ان کے فن کا سفر تیزی سے طے ہونے لگا۔ 1948 میں ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جب مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی جی کا تحریک آزادی میں ایک اہم کردار تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ تقسیم پاکستان کے موقع پر اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر گاندھی جی نے پاکستان کے موقف کے حق میں بھوک ہڑتال کی تھی۔ گاندھی جی کی موت سے ہندوستان کی فضا اداس ہو گئی تھی۔ اس موقع پر محمد رفیع نے ایک گیت سنو سنو باپو کی امر کہانی گایا، جس نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور محمد رفیع قومی سطح پر ایک اہم کردار بن گئے۔ محمد رفیع جی کی آواز میں ایک عجب جادو تھا۔ وہ ہر گانے کی سچویشن کے مطابق اپنی آواز کو ڈھال لیتے تھے۔ کہتے ہیں رفیع جی اپنی گائیکی سے اداکاروں کا کام آسان بنا دیتے تھے۔ ان کی آواز میں گیت کے موڈ کے مطابق خوشی، اداسی، شرارت، مدہوشی اور بے خودی کی کیفیات جھلکتی تھی۔ رفیع جی نے اپنی زندگی میں 1000 فلموں کے لیے 7000 کے قریب گیت گائے۔ ان گیتوں میں انہوں نے مختلف فنی تجربے کیے۔ ان میں شوخ نغمے، اداس گیت، قوالیاں، نعتیں، بھجن، حمد، ٹھمری اور دادرا شامل تھے۔ غرض یہ کہ رفیع جی نے گانے کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور ہر صنف کی نزاکتوں کو خوب نبھایا۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ محمد رفیع جی نے 14 مقامی اور 4 بین الاقوامی زبانوں میں گیت گائے۔ اس زمانے کے تمام معروف موسیقاروں نے محمد رفیع کے گانوں کے لیے موسیقی دی۔ ان میں شنکر جے کشن کا ذکر بہت ضروری ہے، جن کی پہلی ہی فلم برسات جو کہ 1949 میں آئی تھی، اس کے گیتوں نے فلم انڈسٹری میں ہلچل مچا دی تھی۔ برسات میں رفیع جی نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ان کی آواز میں فلم کا یہ گیت میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں، راتوں رات زبان زدیام ہو گیا۔ شنکر جے کشن کی موسیقی میں محمد رفیع نے 341 گیت گائے، جن میں 216 گانے سولو تھے۔ یوں تو ان میں بہت سے گانے مشہور ہوئے، لیکن 3 گیت ایسے تھے جن پر رفیع جی کو فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ یہ 3 گیت تھے: تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، بہاروں پھول برساؤ اور دل کے جھروکے میں تم کو بٹھا کر۔ موسیقار او پی نیر کے ساتھ بھی محمد رفیع جی کا قریبی رشتہ تھا۔ وہ او پی نیر کے پسندیدہ گلوکار تھے۔ او پی نیر نے بہت سے ڈوئٹس میں محمد رفیع جی اور آشا جی کی آوازوں کا استعمال کیا۔ رفیع جی نے او پی نیر کے لیے 197 گیت گائے، جن میں زیادہ تر ڈوئٹس تھے اور 56 گیت سولو تھے۔ کیا خوبصورت گیت تھے جو دونوں کے کولیب سے بنے۔ ان میں اشاروں اشاروں میں دل لینے والے، تعریف کروں کیا اس کی، لے کے پہلا پہلا پیار، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، آئیے مہربان اور اڑے جب جب زلفیں تیری جیسے گیت شامل ہیں۔ لیکن محمد رفیع کو پہلا فلم فیئر ایوارڈ جس گیت پر ملا وہ موسیقار روی کی موسیقی میں تھا۔ یہ گیت تھا چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو۔ یہ گانا 1960 میں ریلیز ہوا اور کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی تر و تازہ ہے۔ روی کی ہی موسیقی میں محمد رفیع کے ایک اور گیت بابل کی دعائیں لیتی جا پر انہیں نیشنل ایوارڈ ملا۔ روی اور محمد رفیع جی نے مل کر تقریباً 260 گیت تخلیق کی۔ موسیقار نوشاد نے رفیع جی کے فنی سفر کی ابتدا میں ہی ان کا ہاتھ تھاما۔ رفیع جی سے پہلے طلعت محمود نوشاد کے پسندیدہ گلوکار تھے۔ کہتے ہیں ایک دن نوشاد نے طلعت کو ریکارڈنگ کے دوران سگریٹ پیتے دیکھا تو طلعت نوشاد کے دل سے اتر گئے۔ طلعت کے بعد محمد رفیع نوشاد کے پسندیدہ گلوکار بن گئے۔ انہوں نے اپنی فلم بیجو باورا کے سارے گیت محمد رفیع جی سے گوائے۔ اس فلم کے گیت اے دنیا کے رکھوالے اور من تڑپت ہری درشن کو آج بھی پہلے دن کی طرح مقبول ہے۔ نوشاد نے محمد رفیع کے لیے 149 گیتوں میں موسیقی دی۔ ان میں بہت سے گیت مشہور ہوئے، مثلاً سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، او دور کے مسافر، تو گنگا کی موج، دو ستاروں کا زمین پر ہے ملن، او دنیا کے رکھوالے، آج پرانی راہوں سے، اور یہ زندگی کے میلے شامل ہیں۔ موسیقار ایس ڈی برمن کی موسیقی میں بھی محمد رفیع جی نے کئی یادگار گیت گائے، جن میں کھویا کھویا چاند، یہ دنیا اگر مل بھی جائے، گنگنا رہے ہیں ہم بے خودی میں تم کو، باغوں میں بہار ہے، چھوڑ دو آنچل زمانہ کیا کہے گا، اور وقت نے کیا کیا حسین ستم شامل ہیں۔ محمد رفیع جی اور مدن موہن نے بھی مل کر یادگار گیتوں کی تخلیق کی۔ مدن موہن کا ایک علیحدہ انگ تھا، انہوں نے زیادہ تر غزلوں کی موسیقی دی۔ رفیع جی کے لیے ان کا پہلا گیت ہم عشق میں برباد ہیں برباد رہیں گے۔ مدن موہن کی مدھر موسیقی میں محمد رفیع نے بہت سے خوبصورت گیت گائے۔ ان میں میری آواز سنو، آپ کے پہلو میں آ کر رو دیے، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، تیری آنکھوں کے سوا، تم جو مل گئے ہو، اور ایک ہنسی شام کو شامل ہیں۔ موسیقار کلیان جی آنند جی کے ساتھ بھی محمد رفیع نے 170 کے قریب گیت گائے۔ ان میں بہت سے گیت زبان زدیام ہوئے، جن میں چلے تھے ساتھ مل کے، بے خودی میں صنم، میرے متوا میرے میت، جب جب پھول کھلے، اکیلے ہیں چلے آؤ،
ایک تھا گل اور ایک تھی بلبل اور پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا شامل ہے۔ یوں تو محمد رفیع جی نے اپنے دور کے سبھی نامور موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن لکشمی کانت پیارے لال سے ان کے تعلق کی نوعیت جدا تھی۔ اس تعلق کی ابتدا ہی ایک ایسے لازوال گیت سے ہوئی جس نے موسیقی کے پرستاروں کو چونکا دیا۔ 1964 میں فلم دوستی میں محمد رفیع جی نے لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ گیت کے بول تھے، چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے۔ اس گیت پر محمد رفیع جی کو فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ محمد رفیع جی نے لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ سب سے زیادہ گیت گائے۔ ان گیتوں کی تعداد 388 ہے۔ کیسے کیسے گیت تھے جو لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں محمد رفیع جی کی آواز کو چھو کر امر ہو گئے۔ ان میں آج موسم بڑا بے ایمان ہے، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا، یہ ریشمی زلفیں میرے محبوب قیامت ہوگی، آنے سے اس کے آئے بہار، جھلمل ستاروں کا آنگن ہوگا، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، بڑے بے وفا ہیں اور یہ جو چلمن ہے شامل ہے۔ رفیع جی کے بارے میں لکشمی کانت جی نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی سے اپنی گائیکی کا طے شدہ معاوضہ وصول نہیں کیا۔ لکشمی کانت کا کہنا تھا کہ کئی دفعہ تو پروڈیوسرز کے پاس پیسے تک نہ ہوتے، لیکن صرف ان کی خواہش پر رفیع جی ان کے لیے فری میں گا دیتے اور کم معاوضے پر بھی گانے سے انکار نہ کرتے کہ ان کے پاس آئے پروڈیوسرز کی فلم چل جائے، اور یقیناً وہ فلم باکس آفس پر چل بھی جاتی، کیونکہ ان فلموں میں اداکاروں کے جادو کے علاوہ رفیع جی کی آواز کا بھی جادو ہوتا تھا۔ رفیع جی جب ریڈیو پر گایا کرتے تھے تو ان دنوں میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی ان کی موسیقی کے بہت بڑے فین تھے۔ ایک دفعہ محمد رفیع صاحب کی پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس میں پنڈت جی محمد رفیع سے کیجولی پوچھتے ہیں کہ اور بتائیے محمد رفیع صاحب، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ محمد رفیع بھی بہت سادہ انسان تھے، وہ کچھ بہت اسپیشل بھی مانگ سکتے تھے، اپنے فنی کیریئر میں کوئی بہت بڑا چانس بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ریڈیو پر ان کا نام آدھا لیا جاتا ہے، ان کا پورا نام محمد رفیع ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ریڈیو پر میرا پورا نام محمد رفیع لیا جائے۔ بعد میں پنڈت جی کے احکامات پر ریڈیو نشریات میں ان کا پورا نام یعنی محمد رفیع لیا جانے لگا۔ لکشمی کانت اور محمد رفیع جی کا فنی سفر جو 40 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، کامیابی سے نئی منزلوں کی طرف رواں دواں تھا۔ اس دوران ان کی آواز کے کتنے ہی نئے رنگ سامنے آئے، ہر کیفیت اور ہر موڈ کے رنگ۔ 70 کی دہائی کا آغاز بھی کئی خوبصورت گیتوں سے ہوا، لیکن اسی دہائی میں رفیع جی گلے کے انفیکشن کا شکار ہو گئے اور کچھ ماہ کے لیے انہوں نے اپنی گائیکی کو لمیٹڈ کر دیا، لیکن جلد ہی صحت یاب ہو کر وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ گائیکی کی دنیا میں آئے اور اسی وفاداری سے اپنی آواز کا جادو جگانے لگے۔ محمد رفیع 1944 میں لاہور چھوڑ کر بمبئی آئے تھے۔ اس سے پیشتر ان کی بیوی بشیرہ بی بی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بمبئی میں انہیں لاہور رہ جانے والے اپنے گھر کے سب افراد یاد آتے تھے۔ حمید بھائی صورتحال سے بے خبر نہ تھے۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ اگر محمد رفیع کا دھیان ہر وقت لاہور میں رہ جانے والے اپنے گھر والوں کی طرف رہے گا تو پھر وہ گانے پر کیسے توجہ دیں گے۔ حمید بھائی نے خود بمبئی میں ظہیر صاحب کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ ظہیر صاحب ایک بہت بااعتماد شخص تھے۔ حمید بھائی کی بیوی کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام بلقیس بانو تھا۔ حمید بھائی نے سوچا ایک بار رفیع جی کی شادی ہو جائے تو بمبئی میں ان کا دل بھی لگ جائے گا۔ یہ 1945 کا سال تھا جب محمد رفیع جی کی شادی بلقیس بانو سے کر دی گئی۔ یہ ایک کامیاب شادی تھی جو آخر تک قائم رہی۔ محمد رفیع جی کی بیوی نے ہر سرد و گرم میں ان کا ساتھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ظہیر صاحب جو محمد رفیع کے سسر تھے اور رفیع جی کے پرائیویٹ سیکٹری کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ محمد رفیع کو خدا نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بالی ووڈ کا معروف گلوکار گھر کے اندر وہی سادہ سے محمد رفیع ہوتے، اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے۔ بمبئی جانے کے بعد محمد رفیع صرف ایک بار پاکستان آئے۔ کہتے ہیں یہ 60 کی دہائی تھی جب انہیں خبر ملی کہ ان کے والد حاجی محمد علی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ محمد رفیع جی کا تقسیم کے بعد لاہور کا پہلا اور آخری دورہ تھا۔ ہر گلوکار کی زندگی میں اس سے ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ اس کا پسندیدہ گیت کون سا ہے۔ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہوتا کیونکہ ایک گلوکار کو اپنے سارے گیتوں سے پیار ہوتا ہے۔ محمد رفیع جی کے لیے اس کا جواب تو اور بھی مشکل تھا کیونکہ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی تعداد 7000 سے زیادہ ہے، لیکن محمد رفیع جی کو ذاتی طور پر ان کا گایا ہوا گانا سہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے پسند تھا۔ یہ 1949 میں ریلیز ہونے والی فلم دلاری کا گانا تھا جس کی موسیقی نامور موسیقار نوشاد علی نے دی تھی۔ اس گانے کے بول معروف شاعر شکیل بدایونی نے لکھے تھے۔ گیت انتظار کی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور محمد رفیع کی آواز نے شاعری کی تاثیر کو ڈبل کر دیا تھا۔
محمد رفیع کو اپنی مصروفیات سے وقت ملتا تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے. پتنگ بازی، کیرم اور بیڈمنٹن ان کے پسندیدہ کھیل تھے. اس کے علاوہ رفیع جی کو باکسنگ دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ خود امریکی باکسنگ لیجنڈ محمد علی کے فین تھے. آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رفیع جی 1969 میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں شکاگو امریکہ گئے تو انہوں نے باکسر محمد علی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. محمد علی باکسر اس وقت ایک لیجنڈ تھے. ان کا وقت لینا اس وقت ایک بہت بڑی بات تھی. کئی انٹرنیشنل فنکار ان سے ملنے کے خواہاں رہتے اور وہ سب کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے تھے. لیکن محمد رفیع جی میں کچھ تو بات تھی، کیونکہ جب انہیں بتایا گیا کہ انڈیا کے ایک مشہور فنکار محمد رفیع آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے نام میں بھی آپ کی طرح محمد جڑا ہے، تو اس پر لیجنڈ محمد علی نہ صرف رفیع جی سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ باکسر محمد علی کا ان کی آواز سننے کے بعد کہنا تھا کہ اگر میں محمد علی امریکہ کا لیجنڈ ہوں تو محمد رفیع صاحب بھی ہندوستان کے لیجنڈ ہیں. محمد رفیع جی اپنی ذاتی زندگی میں مذہب سے بہت قریب تھے اور نماز روزے کی پابندی کرتے تھے. محمد رفیع اپنی ذاتی زندگی میں بہت کم گو اور کم آمیز تھے. ان کی طبیعت میں شرمیلا پن تھا. وہ صلح کل کے قائل تھے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر چیز ہمیشہ ہموار ہی رہتی ہے. جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے کہ او پی نیر ان سے 3 سال ناراض رہے، پھر رفیع جی ان کے گھر پہنچ گئے اور یوں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی. 2 بار لتا جی بھی ان سے ناراض ہوئیں. پہلی بار اس وجہ سے کہ وہ رائلٹی کے مسئلے پر لتا جی کے موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. دوسری بار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے محمد رفیع جی نے اختلاف کیا کہ ان کے گانوں کی تعداد لتا جی کے گانوں سے زیادہ ہے. اس پر کچھ عرصہ دونوں کے تعلقات میں سرد مہری رہی، لیکن محمد رفیع کی شخصیت ایسی تھی کہ ان سے زیادہ عرصہ تک ناراض نہیں رہا جا سکتا تھا. لتا جی اور محمد رفیع جی کے تعلقات پھر سے نارمل ہو گئے اور دونوں ایک ساتھ گانے لگے. محمد رفیع جی اور لتا جی کے ان گنت ڈوئٹس اب بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہیں. مثلاً 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا، مجھے جیون کی ڈور سے باندھ لیا، وہ جب یاد آئے تصویر پر تیری دل میں، دیکھو روٹھا نہ کرو، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. رفیع جی کو یاد کرتے ہوئے لتا جی کا کہنا تھا کہ وہ بھگوان کے آدمی تھے، بہت شانت، نہ ان جیسی آواز آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی. محمد رفیع جی کو ان کے فن کے اعتراف میں کئی انعامات اور ایوارڈز ملے، جن میں بھارت کا سرکاری ایوارڈ پدم شری شامل ہے جو انہیں 1967 میں دیا گیا. اس کے علاوہ نیشنل فلم ایوارڈ، اسٹار موسٹ ایوارڈ، فلم فیئر ایوارڈ 1961، 1962، 1965، 1967، 1969 اور 1978 کا مستحق ٹھہرایا گیا. جن 6 گیتوں پر رفیع جی کو فلم فیئر ایوارڈ ملے ان میں 14ویں کا چاند جس کے موسیقار تھے روی، تیری پیاری پیاری صورت کو جس کے موسیقار تھے شنکر جے کشن، چاہوں گا میں تجھے ساندھ سویرے جس کے موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال، بہارو پھول برساؤ جس کے موسیقار تھے شنکر جے کشن، دل کے جھروکے میں تجھ کو بٹھا کر جس کے موسیقار تھے شنکر جے کشن، کیا ہوا تیرا وعدہ جس کے موسیقار تھے آر ڈی برمن شامل ہیں. لیکن محمد رفیع کے لیے سب سے بڑا خراج تحسین وہ محبت اور عقیدت ہے جو انہیں آنے والے گلوکاروں سے ملی. کتنے ہی گلوکاروں نے رفیع جی کے انداز میں گلوکاری سے کامیابی کے زینے طے کیے. ان میں محمد عزیز، مہندر کپور، شبیر کمار، ادت نارائن اور آج کی یوتھ کے آئیڈیل سونو نگم شامل ہیں. سونو جی کا کہنا ہے کہ وہ محمد رفیع کو بھگوان سمان مانتے ہیں. ان کی وفات کے بعد کئی گلوکاروں نے ان کی تعریف میں یہ بیان دیا کہ وہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے اور ان کا دل بہت نرم تھا. آشا جی جیسے فنکاروں کا کہنا تھا کہ رفیع جی جیسا کوئی نہ اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کوئی آ پائے گا. ان کی موت 55 سال کی عمر میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی. یہ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی لکشمی کانت کی فلم کے ایک گانے کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری رسومات کو بھارت کی چند سب سے زیادہ اٹینڈ کی جانے والی آخری رسومات میں شامل کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں ہندوستانیوں نے شرکت کی تھی. ان کے بچھڑنے کے غم میں بھارتی حکومت نے 2 دن کے سوگ کا اعلان بھی. آج کی ہماری کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وائس آف اوورسیز سبسکرائب ضرور کیجیے. اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ.